یہ انسان کی زندگی کے بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ایسے اسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ جو انسان کی کرم سے ریلیٹڈ جو لائف ہے نا اور اسپرچویلٹی کے مارگ کی طرف جانے کی جو آپ کا پرسپشن اور پارٹ ہے وہ پارٹ صرف اور صرف اسی راستے سے گزر کر جاتا ہے اور راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ اگر آپ نے خدا کی طرف جانا ہے، چاہے آپ محبت کے راستے کو پا رہے ہوں، چاہے آپ سیکریفیکیشن کے راستے کو پا رہے ہوں، چاہے آپ وزڈم کے راستے کو پا رہے ہوں، ان تینوں چیزوں کے اندر جو آتما بن کے دوڑے گی نا، ان تینوں چیزوں کے اندر جو چیز آگ لگانے والی ہے، جو چیز ان کو محیط کرنے والی ہے، انیشیٹ کرنے والی ہے، بڑھوتی دینے والی ہے، جان بھرنے والی ہے، انرجی ڈالنے والی ہے، وہ ہے آپ کی موڈیسٹی اور آپ کی پیورٹی۔ آپ کتنے موڈیسٹ ہیں، کتنے پیور ہیں، کتنے سنسیئر ہیں۔ اب انگلش میں تو یہ تینوں شبد آپس میں انٹرمنگل سے ہیں۔ ہم موڈیسٹ کہہ دیں گے کہ جی جو بڑا وہ اپنا جو ہے سوبر سا ڈریس پہن لے، اچھا ہو، لوگوں کو پیارا لگ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پیور کا مطلب ہے کہ جو جس میں ملاوٹ نہ ہو، سچی باتیں کرنے والا ہو، اچھی باتیں کرنے والا ہو، صاف گو ہو، دنیا کے ساتھ فراڈ نہ کرے۔ سنسیئر جو دوسروں کے لیے اپنے دل سے اچھا چاہنے والا ہو۔ مگر ان تینوں انگلش کے شبدوں سے بہت اونچا ایک میننگ جو ہے نا ہماری لینگویج میں وہ ہے لجا، کہ لج جائے رب کی طرف۔ آپ جب دیکھیں تو آپ کو لج جائے اپنی محبتوں کو دیکھ کے، اپنی سیکریفیکیشنز کو دیکھ کے، اپنے وزڈم کو دیکھ کے، یہ تینوں چیزوں کو دیکھ کے اگر آپ کے اندر رب سے لج آ جائے، رب سے شرم آ جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ چیز آپ نے رب کی طرف موڑ لی۔ آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دنیا میں بے شمار چیزیں آپ کو پسند ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی میں نے رب سے بھی پیار کرنا ہے، اب رب سے بھی پیار کر رہے ہیں اور باقی بھی بہت ساری چیزوں سے آپ پیار کر رہے ہیں۔ اب جب آپ رب سے پیار کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو جوا کھیلنے سے بھی پیار ہے، ساتھ آپ کو انٹرسٹ لینے سے بھی پیار ہے، جھوٹ بولنے سے بھی پیار ہے، یاروں دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے سے بھی پیار ہے، شام کو محفل سجانے سے بھی پیار ہے، وسکی پینے سے بھی پیار ہے، روشن پروشن کو کھڑکی سے جھانکنے سے بھی پیار ہے، بے شمار چیزوں سے آپ کو پیار ہے۔ جب آپ رب سے پیار کے ورسز، رب سے پیار کے اپوزٹ، جب زندگی کے دوسرے سارے پیاروں کو ایک ایک کر کے لسٹ وائز جب آپ سامنے رکھیں تو آپ کو شرم آئے، آپ کو لجا آئے کہ یار میں جتنا پیار دارو پینے سے کرتا ہوں نا اتنا رب سے میں نہیں کرتا۔ یار جتنا پیار میں فلاں بندے سے، فلاں لڑکی سے، فلاں عورت سے کرتا ہوں اتنا میں رب سے نہیں کرتا۔ یار جتنا پیار مجھے مات پتا سے، بچوں سے، فیملی سے، فلاں سے ہے اتنا رب سے نہیں ہے۔ یار جتنا پیار مجھے اپنے بزنس سے ہے اتنا مجھے رب سے نہیں ہے۔ یار جتنا پیار مجھے اپنی سیلف پریز سے ہے اتنا رب سے نہیں ہے۔ جتنا پیار مجھے اچھے کھانے کھانے سے ہے اتنا مجھے رب سے نہیں ہے۔ جتنا پیار مجھے اپنی آئیڈینٹی بنانے سے ہے اتنا پیار مجھے رب کو پانے سے نہیں ہے۔ جب سارے کے سارے پیار آپ کو شرما دیں، ہر چیز میں آپ لجا کا اسپیکٹ جب سامنے رکھ لیں گے پھر آٹومیٹکلی آپ کے پیار کے اندر موڈیسٹی آ جائے گی، پیورٹی آ جائے گی۔ ایسے ہی جب آپ سیکریفیکیشن میں جائیں تو آپ یہ کہیں کہ یار میں نے ایک جاب کو پانے کے لیے تو میں صبح کی نیند کی سیکریفیکیشن دیتا ہوں، اپنے مات پتا کو چھوڑ کر آفس پہنچنے کی سیکریفیکیشن کرتا ہوں،
اپنے شریر کو بستر میں آرام دینے کی سیکریفیکیشن کرتا ہوں، میں یہ تکلیفیں سہتا ہوں، گرد و غبار پھانکنے کی سیکریفیکیشن کرتا ہوں. یار میں اتنی جو سیکریفیکیشن ہے صرف جاب کو پانے کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں نے کبھی رب کے لیے اتنی سیکریفیکیشن دی ہے؟ کیا رب کو پانے کے لیے بھی کبھی میں نے ایسا اتنا دکھ جھیلا ہے، اتنے کشٹ جھیلے ہیں، اتنی محنت کبھی کری ہے؟ ہم رزق کو پانے کے لیے تو پوری رات بیٹھے رہ جائیں گے کہ جی میری آج فلاں بندے سے ڈیل ہے، میرا سامان کہیں سے چلا ہوا ہے، اس نے آنا ہے اور وہ میں نے ٹرک ان لوڈ کرانا ہے. تو آپ ساری رات اس ٹرک کے انتظار میں جاگتے رہتے ہو کہ جی ٹرک آئے گا، سامان ان لوڈ کرا کے اسٹور میں رکھانا ہے، پھر میں نے گھر جانا ہے. آپ رزق کے لیے تو رات کی نیند سیکریفائی کر رہے ہیں، فیملی بچوں کو سیکریفائی کر رہے ہیں، اپنے آرام کو سیکریفائی کر رہے ہیں، لیکن جو رزق دینے والا ہے، جو رزق بھیجنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، جس نے بخشنا ہے، جو اصل مالک ہے، اس کے ساتھ یاد نہیں رہتی. ہم رزق کو یاد رکھتے ہیں، رزق کے لیے تو فکر کرتے ہیں، اس کے لیے تو سیکریفیکیشن کرتے ہیں، اور جو رزق دینے والا ہے اس کا یاد نہیں رہتا. ایسے ہی ہم وزڈم، جانکاری، نالج، گیان اگر اس غرض سے لیں کہ جی کل کو میں ایک بڑے سیمینار میں کھڑا ہوں گا اور جناب جدھر تک دیکھیں گے لوگ ہی لوگ بیٹھے ہوئیں گے، میرے ایک سیمینار کو 50 ہزار لوگ ایک ہی وقت میں سن رہے ہوں گے، میں بڑا گیانی بن جاؤں گا، میرے سے جو بھی کوئی کوشچن کرے گا میں اس کا اتر دوں گا، میں اپنے نالج سے بہت اونچی جاب لے لوں گا، میں اپنی وزڈم سے یہ اتنی بڑی فیکٹری کھول لوں گا، میں اپنی نالج اور جانکاری سے اتنا بڑا پولیٹیشین بن جاؤں گا، میں اپنے وزڈم اور گیان سے جناب اتنی بڑی بکس کا رائٹر بن جاؤں گا، میں پروفیسر بن جاؤں گا، لیکچرر بن جاؤں گا. اگر یہ ساری چیزیں پانے کا شوق تجھے وزڈم کی طرف جانے کے لیے ابھار دے، مگر وزڈم کا انت، وزڈم کا اینڈ، وزڈم کا ارتھ کبھی یہ نہ رہے کہ میں وزڈم سے خدا تک پہنچوں، تو پھر اس چیز سے لجا آنی چاہیے، اس چیز سے شرم آنی چاہیے. ہم دنیا میں تو لجا مختلف لوگوں سے کرتے ہیں، مختلف ایونٹس میں کرتے ہیں. ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہو ہمیں بڑی لجا آ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم بیٹی کی شادی جو ہے نا وہ اگر کسی شادی ہال میں نہیں کرتے، اگر کسی بڑے مطلب ہے کہ ہوٹل میں نہیں کرتے تو ہماری ناک کٹے گی جی، ہماری لجا نہیں رہے گی جی، ہمارے تو ساری فیملی میں ہمیشہ ہی بڑے ہوٹلوں میں کی گئی ہے، ہم اپنی بچی کی شادی گھر میں کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گلی میں تمبو لکڑاتے لگا کے کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو ناک کٹ جائے گی. یہاں تو لجا آتی ہے. اور اگر کبھی یہ دل میں سوچا جائے کہ ڈے آف ججمنٹ میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری کوئی جگہ نہیں ہوئے گی اور ہمارے سے بہت سارے لوگ آگے رب کے پاس کھڑے ہوئیں گے، ہم پیچھے کھڑے ہوئیں گے، اس دن کو سوچ کے تو لجا نہیں آتی، ادھر سے تو شرم نہیں آتی. دنیا کے سامنے ہمارا جھوٹ پکڑا جائے اس سے بڑی لجا آتی ہے، دنیا کے سامنے ہمارے راز کھل جائے اس سے بڑی لجا آتی ہے، دنیا کے سامنے ہماری بےزتی ہو جائے اس سے بڑی لجا آتی ہے، دنیا کے سامنے ہمیں کوئی بھلا برا کہہ دے اس سے بڑی لجا آتی ہے، دنیا کے سامنے ہم اپنے آپ کو کہیں غریب شو کر بیٹھے اس سے بڑی لجا آتی ہے، دنیا کے سامنے گندے کپڑے پہن لیں بڑی لجا آتی ہے، گندی جوتیاں پہن لیں بڑی لجا آتی ہے. ان ساری چیزوں میں تو لجا آتی ہے، اور جس سے لجا آنی چاہیے وہاں لجا کیوں نہیں آتی؟ ساری لجاؤں سے اوپر لجا جو ہے وہ رب سے لجا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں رب سے لجا آئے، رب سے شرم آئے، آپ رب کے سامنے شرم آئے کہ یار یہ چیز میں رب کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا. ایک دوست اگر زندگی بھر، پہلے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو اپنے بائک پہ اپنے ساتھ اسکول لے جاتا تھا، آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اس نے آپ کے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے الگ سے گاڑی لگوا دی، آپ تھوڑے سے اور بڑے ہوئے اس نے آپ کو اپنی فیکٹری میں جگہ دے دی، آپ تھوڑے سے اور بڑے ہوئے اس نے آپ کے بچوں کی شادیاں کرنا شروع کر دی.
یہ آپ دل میں سوچتے ہیں کہ یار اس نے تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ بھلائی کری ہے، اچھائی کری ہے، آج اس کے بیٹے کی شادی ہے، اس کے ذرا حالات مٹھے ہیں، آج میرے حالات ٹھیک ہیں، تو یار اب اگر میں ایسے نہ کروں تو مجھے بڑی لجا آتی ہے، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ وہ کیا سوچے گا، یار زندگی بھر میں نے اس کا ساتھ نبھایا تھا، زندگی بھر اس کا خیال رکھا تھا، آج اس نے میرا خیال نہیں رکھا۔ تو جو زندگیاں دینے والا ہے، جو اصل میں زندگی بھر آپ کے ساتھ چل رہا ہے، جو آپ کے مات پتا کے ساتھ چلا ہے، جو آپ کے دادی دادا کے ساتھ چلا ہے، نانا نانی کے ساتھ چلا ہے، اصل تو وہ ساتھ چلا ہے جس نے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا، اس کے بارے میں بھی تو سوچو نا کہ اس کے ساتھ آپ ساتھ کیسا نبھاتے ہو، اس سے بھی لجا لو۔ اور لجا، شرم، حیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ رب کا وہ گفٹ ہے، یہ رب کا وہ انعام ہے، یہ رب کا وہ انعام ہے کہ جو رب بن مانگے نہیں دیا کرتا۔ ہمارے مات پتا بن مانگے اس نے دے دیے تھے، ہم پیدا ہوئے، ہم سے پہلے اگر 4 بہن بھائی آئے ہوئے تھے تو وہ بن مانگے مل گئے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے اور ہمارے 3 مامے اور 8 چاچے تھے تو یہ بن مانگے ملے ہوئے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے اور ہمارے مات پتا کا گھر تھا تو یہ بن مانگے ملے ہوئے ہیں۔ یہ کروڑوں چیزیں بن مانگی مل سکتی ہیں، مگر لجا یہ رب مانگنے والوں کو دیتا ہے، رب کے آگے پرے کرنے والوں کو دیتا ہے، چکنے چکانے والوں کو دیتا ہے، ریکویسٹ کرنے والوں کو دیتا ہے، عرضیاں لگانے والے کو دیتا ہے۔ لجا، موڈیسٹی اور پیورٹی، اس سے یہ وہ سیڈ ہے، یہ وہ روٹس ہیں جس کے اندر سے فیتھ کا ٹری جو ہے وہ پھوٹتا ہے۔ فیتھ جو ہے نا، فیتھ آپ کا بلیف سسٹم، آپ کا ایمان، یہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ کس چیز سے پھوٹتا ہے؟ کس چیز سے نکلتا ہے؟ یہ لجا سے نکلتا ہے۔ لجا آپ کے فیتھ کی روٹس ہیں، آپ کے فیتھ کی جڑیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس پودے کی جڑیں مضبوط ہوئیں گی، تر و تازہ ہوئیں گی، توانا ہوئیں گی، دور تک جائیں گی، گہرائی میں جائیں گی، وہ پودا کبھی نہیں سوکھے گا، وہ ورشت کبھی نہیں سوکھے گا، وہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا جس کی جڑیں ٹھیک ہیں۔ اور اگر جڑیں سوکھ جائیں یا آپ کسی پودے کی جڑیں کاٹ دیں تو پھر کیا ہوئے گا؟ اوپر سے آپ پودے کو کچھ بھی نہ کہیں، اوپر سے پودا بالکل سلامت ہو، صحیح ہو، ٹھیک ہو، مگر آپ نے اس کی جڑیں کاٹ دی ہو تو جڑیں کاٹنے سے آٹومیٹکلی پودا گر بھی جائے گا، سوکھ بھی جائے گا۔ جب آپ کو موڈیسٹی اور پیورٹی نصیب نہ ہو، آپ اگر موڈسٹ نہیں ہے، پیور نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے فیتھ کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اب آپ اگر چاہیں کہ جی ہم فیتھ فل ہو جائیں، ہم بڑے اسپرچل ہو جائیں، ہم بڑے اچھے ہو جائیں، ہم بڑے نیک ہو جائیں، ہم بڑے پارسا ہو جائیں، ہم بڑے متقی بن جائیں، ہم بڑے جناب مطلب ہے کہ ہائیلی ایلیویٹڈ سول بن جائیں، ہم رب کے نکٹ میں چلے جائیں، ہم گاڈ کنیکٹڈ ہو جائیں، ہم گرو بن جائیں، ہم جناب بابے بن جائیں، تو یہ پھر آپ کی بھول ہے، یہ چیزیں پھر آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی موڈیسٹی اور آپ کی پیورٹی اباؤ دا بورڈ نہ ہو جائے، پوری دنیا کے سامنے مثالی نہ ہو، اور اندر سے بھی ہو، باہر سے بھی ہو۔ یہ موڈیسٹی کا کام ہے کہ یہ آپ کے فیتھ کو پانی دیتی ہے، آپ کے فیتھ کو انرجی دیتی ہے، آپ کے فیتھ کو رس دیتی ہے، آپ کے فیتھ کے اندر یہ وہ ریکوائرڈ شکتی ڈالتی ہے جس سے فیتھ کی بلڈنگ، فیتھ کی عمارت، فیتھ کا درخت کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی یہ جڑیں کمزور ہیں تو جڑوں کو پہلے تازہ کرو، ان کو پہلے پانی دو، ان کو ٹھیک کرو، جب جڑیں ٹھیک ہو جائیں گی تو اوپر والی بلڈنگ ساری کی ساری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ لجا اور شرم، حیا۔ آج آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو
آپ نے آج تک نہ تو کسی بک سے پڑھی ہوئے گی اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسی بک ملے گی کہ جس سے آپ یہ چیز پڑھیں. آنٹی گوگل کے پاس بھی یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. شاید ہی کوئی دنیا میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی سیمینار میں بیٹھ کے یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے میں بھی شاید کوئی آدمی اس چیز سے پردہ اٹھا دے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ادروائز جو میرا اپنا ماننا ہے کہ شاید یہ بات اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوئے گی اور اس کے بعد بھی شاید آپ کسی کے منہ سے نہیں سن پائیں گے. اس چیز کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے, دھیان کرتے ہی نہیں ہیں. آپ کو بڑی حیرانی ہوئے گی, آپ کے لیے یہ بڑی ایک طرح سے انوکھی انفارمیشن بھی ہوئے گی. آپ نے دیکھا کہ ہمارے دیش کے اندر کرسچنری مشنریز لوگ آتے ہیں جو کرسچینٹی کو پروپگیٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, لوگوں کو کنورٹ کرتے ہیں کرسچینٹی میں. اور ان کو پیچھے بے شمار دیش ہے جو کرسچن دیش ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں, جس میں یو کے ہے, امریکہ ہے, سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, فن لینڈ ہے, ہالینڈ ہے. بے شمار ایسے دیش ہیں جو کرسچینٹی کے پروپگیٹرز کو, پروموٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں کو کرسچن بناتے ہیں. آپ نے مسلموں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی وہ جو پچھلے دنوں وہ جماعت کا بھی بڑا پھڈا تھا, یہ تبلیغی جو ہیں یہ آتے ہیں اور لوگوں کو کنورٹ کرتے ہیں, اپنے دھرم کی طرف انوائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو مسلح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی روٹس اور جڑیں جو ہیں یہ سعودی عرب میں, یو اے ای میں, قطر میں اور کویت میں اور بحرین میں, فجیرہ میں, یہ مڈل ایسٹ کی جو سٹیٹس ہیں اور ہمارا یہ جو ویسٹ والا دیش ہے, خیر یہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کسی کو اس ٹائپ کے لیے فنڈنگ دے. یہ دھرم کے لیے پروپگیٹرز کو فنڈنگ یہ والے دیش جن کے میں نے یہ نام لیے ہیں یہ کرتے ہیں, اور آل اوور دا ورلڈ یہ بھی دنیا کو مسلمز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو ہیں ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں, ہم سائلنٹ ہیں, نہ پروپگیشن کی طرف جاتے ہیں اور نہ لوگوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھیا, تم بھی ٹھیک, ہم بھی ٹھیک, چلتا رہتا ہے کھاتا. ٹھیک ہے. سکھزم کے اندر بھی ایسے پروپگیٹر نہیں ہیں کہ جو جا کے دنیا کو سکھی کی طرف لائیں یا سکھی کی ٹیچنگز دیں. وہ خود اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے فالوورز کو سنبھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کرتے ہیں. ایک دھرم ہے اور بھی ہے. یہ جو دھرم ہے نا, یہ جو 4-5 میں نے دھرم گنے ہیں, کرسچینٹی, اسلام, ہندوازم, سکھزم, ان چاروں میں 2 تو اپنے دھرم کو پروپگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 2 نہیں کر رہے. مگر ان چاروں کے اندر ایک چیز کامن یہ ہے, اور وہ کیا چیز کامن ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ان چاروں میں سے کسی بھی دھرم میں جانا چاہے, اس دھرم کے لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں. کوئی بھی شخص سکھ بننا چاہے, سکھ اس کو ویلکم کریں گے. وہ جا کر گردوارے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب میں پہلے مطلب ہے کہ جو ہے نا کرسچن تھا, میں اب سکھ ہو گیا ہوں, میرے حالات بہت خراب ہیں, میرے فیملی والوں نے مجھے نکال دیا ہے, مجھے پتا ہے کہ شام تک سکھ اتنا دان اس کو دے دیں گے, اتنا پیسے اس کو دے دیں گے کہ جناب وہ اپنی بہترین قسم کی دکان بھی چلا لے گا, نیا بیاہ بھی کر لے گا, شادی بھی کر لے گا, سارے سکھ انہوں پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. اسی طرح اگر کوئی کسی مندر میں جا کر یہ کہے کہ بھائی میں پہلے جناب مسلح تھا اور میں ابھی ہندوازم میں آ گیا ہوں, تو میرے فیملی والوں نے مجھے نکال دیا, میرے پاس تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں, اور وہ مجھ سے بہت ہیٹ بھی کر رہے ہیں, مجھے بہت مارتے بھی ہیں, مجھے بڑا فکر ہے, جدار ہے, تو یہ ہم اس کو جناب ساری سپورٹ دیں گے, ہر طرح کی سویدھا دیں گے اور اس کو لوکاکر کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی کسی ماسک میں جا کر یہ کہے کہ جناب میں پہلے ہندو تھا, میں ابھی مسلح ہو گیا ہوں, تو اب میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, تو وہ مسلح اس کو ویلکم کریں گے. ایسے ہی اگر کوئی چرچ میں جا کر یہ کہے کہ میں جناب کرسچن ہو گیا ہوں, میں پہلے ہندو تھا, اب میں کرسچینٹی میں آ گیا ہوں, تو وہ اس کو ویلکم کریں گے. یہ چاروں کے چاروں دھرم اپنے دھرم کے اندر آنے والوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, خوشی سے کرتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. آپ نے کبھی زندگی میں یہ سنا ہے
कभी लाइफ में ये सुना है कि कोई बंदा जूश हुआ हो? कोई बंदा किसी धर्म से निकल के जूश हुआ हो? कोई पहले क्रिश्चियन हो और अब वो जूश हो गया हो, कोई पहले हिंदू हो और अब वो जूश हो गया हो, कोई पहले सिख हो और अब वो जूश हो गया हो, कोई पहले मुस्लिम हो और अब वो जूश हो गया हो। ये मिसाल आपको नहीं मिलेगी। उसकी रीजन ये है कि ये जो चार धर्म है ना, ये चारों के चारों धर्म जो हैं ये टीचिंग से जुड़े हुए हैं, बिलीव से जुड़े हुए हैं कि जी जो ये टीचर्स ये बिलीव रखे वो हिंदू है, जो ये टीचर्स ये बिलीव रखे वो मुस्लिम है, जो ये टीचर्स ये बिलीव रखे वो क्रिश्चियन है, जो ये टीचर्स और ये बिलीव रखे वो सिख है। ये चारों के चारों जो धर्म हैं इनकी बेस, इनकी फाउंडेशन टीचिंग्स के साथ, बिलीव सिस्टम के साथ है। मगर जूइशिज्म की क्या है? जूइशिज्म की टीचिंग्स और बिलीव के साथ नहीं है। वो रेस पे बिलीव करते हैं, नस्ल पे बिलीव करते हैं। उनका बिलीव नस्ल के साथ है। वो अपने आप को जूइश बाई रेस, बाई जनरेशन, बाई नस्ल मानते हैं, वो बाई धर्म नहीं मानते। ये आपके लिए बड़ी अनोखी चीज है और दुनिया को इस चीज की समझ ही नहीं है। ये वो बात है जो मैं कहता हूं कि आपको किसी बुक से नहीं मिलेगी, आपको किसी डिक्शनरी से, डायरी से नहीं मिलेगी। और कोई बंदा खड़ा होकर किसी प्लेटफॉर्म पे ये पॉइंट हाईलाइट नहीं करेगा, इधर आपका ध्यान नहीं दिलाएगा जो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। वो लोग बाई नस्ल अपने आप को जूइश समझते हैं और सिर्फ उसी नस्ल के ही लोगों को जूइश मानते हैं, दूसरे किसी बंदे को वो जूइश मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे मैं भी कहता हूं, हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें ये बार बार कहते हो यार बच्चे ज्यादा पैदा करो, ब्याह करो, शादियां करो, बच्चे ज्यादा बनाओ, नहीं तो मुसले थोड़े तो अगे लंघ जाएंगे। हम ये भी कहते हैं ओ यार मुसले अपने धर्म की प्रीचिंग करते रहो, तुम भी अपने धर्म की प्रीचिंग करो, ये ना हो कि तुम सारे उधर कन्वर्ट हो जाओ, तुहाडे भी धर्म के प्रचारक होने चाहिए ने। हम ये फिक्रें करते हैं। हर धर्म को अपने धर्म की फिक्र होती है। हिंदू अपने हिंदुइज्म की फिक्र करेंगे, क्रिश्चियन अपने क्रिश्चियनिज्म की फिक्र करेंगे, सिख सिख की करेंगे, मुस्लिम मुस्लिम की करेंगे। इनको भी अपने धर्म की फिक्र है। अब हम तो ये प्रे करते हैं ना कि यार भगवान भी तू सारों को जो है ना हमारे धर्म पे कर दे। दूसरे भी कर लेंगे, प्रे भी कर लेंगे, एफर्ट भी कर लेंगे। ये ना प्रे करते हैं ना एफर्ट करते हैं। ये नहीं कहते कि अरे भगवान तू लोगों को, सबको, पूरी दुनिया को जूइश बना दे, ये नहीं कहते। ये ना दुआ करेंगे रब से, ना एफर्ट करेंगे रब से, ना प्रचार करेंगे अपना इस चीज का कि यार आजो हमारे धर्म पे आजो, हमारा धर्म बड़ा सच्चा है और जनाब ये बड़ा पक्का है और ये जनाब बड़ा अच्छा है, तुम सारे इस चीज पे बिलीवर बन जाओ। ये नहीं करेंगे। ये फिर क्या करते हैं? इनको भी तो अपने धर्म की फिक्र तो है ना कि यार हम दुनिया में बड़े थोड़े हैं, 40-50 लाख टोटल हैं सारी दुनिया में, और हम दुनिया पूरी का 0.001% भी नहीं बनते और वैसे पूरी दुनिया के ऊपर रोलिंग हमारी है। तो फिक्र तो इनको भी है कि यार कहीं भी कोई उठेगा और ये ना हो कि 85 लाख कोई खत्म कर दे तो फिर दुनिया में तो जूश खत्म हो जाएंगे। ये इसके बदले में पता है क्या करते हैं? जो पूरी दुनिया के साथ ये करते हैं, हमारे साथ भी, हिंदुओं के साथ भी, सिखों के साथ भी, मुस्लिमों के साथ भी और क्रिश्चियंस के साथ भी, दुनिया के सारे धर्मों के साथ जो ये हाथ करते हैं, वो हाथ आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये आपके साथ क्या हाथ करते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि जब इनके रबाई जो है वो सारे इकट्ठे हुए यरूशलेम के अंदर और इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि यार बाकी तो सारे धर्म अपने धर्म को प्रोपगेट करके अपने धर्म के अंदर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम तो कर नहीं सकते, हम तो किसी को ला भी नहीं सकते, तो हमारे धर्म का क्या बनेगा, हम क्या करेंगे जी? तो इन्होंने ये कहा था कि ये बाकी जितने धर्म के लोग हैं ना, बस
ان کا یہ علاج کرو کہ ان کو ایسی چیزوں میں ڈال دو کہ یہ اپنے دھرم کے ہی نہ رہیں. ان میں ایسی چیزیں ڈال دو کہ یہ اپنے دھرم کے ہی نہ رہیں. کوانٹٹی جتنی بھی بڑھ جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی کرسچینٹی ویسے تو آل اوور دا ورلڈ ہے, آدھی دنیا سے زیادہ کرسچن ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوانٹٹی تو بہت ہے ان کی. اس کے بعد مسلم ہیں, کوانٹٹی تو بہت ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ ہم ہیں اور چوتھے نمبر پہ سکھ ہیں. ہماری کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, ہم سارے کے سارے کوانٹٹی کے حساب سے ان سے زیادہ ہیں. انہوں نے ہمیں اپنے دھرم سے دور کیا ہے کہ یہ اپنے دھرم کو نہ رہے صحیح, چاہے یہ چوہوں کی طرح بڑھتے رہے, بھیڑ بکریوں کی طرح بڑھتے رہے, خرگوشوں کی طرح بڑھتے رہے, مگر اپنے دھرم سے نہ جڑیں. اب دھرم سے توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دھرم سے توڑنے کے لیے, دھرم سے آپ کا ناتا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور آپ کو دھارمک نہ رہنے دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ 2 کام کریں, اور وہ 2 کام جو انسان کی بائی برتھ انسٹنکٹ میں رکھے گئے ہیں, جبلت میں رکھے گئے ہیں. بائی برتھ جو آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو فوراً اپنا انگوٹھا بھی منہ میں ڈالتا ہے, اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ کھا. ٹھیک ہے. وہ جو کھانے والا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ ہر چیز کو اٹھاتا ہے منہ میں, فیڈر منہ میں, کھلونا منہ میں, رضائی منہ میں, کپڑا منہ میں, ہر چیز بچہ منہ میں. ٹھیک ہے. اس کو کون کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال؟ یہ اس کی انسٹنکٹ میں ہے, اس سیلف میں ہے, اس کے اندر ہے, بائی برتھ ہے. اور دوسری چیز ہے ریپروڈکشن. یہ خیال, یہ ڈیزائرز, یہ ہر بندے میں ہے, بائی برتھ ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا, یہ 2 چیزیں دنیا میں اتنی خوبصورت کر دو, اتنی عام کر دو, اتنی ان کے اندر مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نکھار بھر دو ان 2 چیزوں کو کہ ساری کی ساری دنیا ان 2 چیزوں کے پیچھے لگ جائے, ان سے پیار کرنے لگ جائے, اور وہ اپنے دھرم سے آٹومیٹکلی کٹ جائیں گے. جب انسان سیلف میں پڑ جائے گا, ان 2 چیزوں کو امپورٹنس دے دے گا, ان چیزوں سے پیار کرے, ان چیزوں کے لیے سیکریفائی کرے, ان چیزوں کے لیے وزڈم گین کرے گا, تو آٹومیٹکلی وہ اپنے دھرم کا نہیں رہے گا. وہ کہنے کو کرسچن ہوئے گا مگر وہ کرسچن نہیں ہوئے گا. وہ کہنے کو مسلح ضرور ہوئے گا مگر وہ مسلح نہیں ہوئے گا. وہ کہنے کو بولنے کو ہندو ہوئے گا مگر وہ ہندو نہیں ہوئے گا. وہ کہنے کو بولنے کو سکھ ہوئے گا مگر پریکٹیکل لائف میں وہ سکھ نہیں ہوئے گا. یہ پوری دنیا کو انہوں نے 2 شوق دلائے. ان 2 شوقوں کو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے نا پوری دنیا کا میڈیا لگا. یہ میڈیا آج نہیں, آج سے ہزاروں برس پہلے سے بھی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پوری دنیا کے اندر ان 2 چیزوں کو بہت نکھارا, بہت پوری دنیا کو اٹریکٹ کیا. کھانوں کی اتنی ورائٹیاں انہوں نے نکالی میدے سے کہ جناب یہ پیزا ہے جی, یہ برگر ہے جی, یہ فلاں ہے جی, یہ لٹرم ہے, یہ وہ لٹرم ہے, یہ وہ پٹرم ہے, یہ جو KFC اور یہ فلان اور ڈینگ, ان سارے یہ بڑے بڑے جو برانڈ ہیں نا, ان سب کی روٹس جو ہے نا وہ جوئش کے پاس ہیں. ان سب کے ہینڈلر, ان سب کے اوریجینیٹر, ان سب کے پروڈکشن مینیجر, ان سب کا سارا کھاتا ادھر ہے. پوری دنیا کو کھانے کا دل دادا, کھانے کا کوئی ٹائم نہیں, کوئی طریقہ نہیں, کوئی کوانٹٹی نہیں, اور کوئی روک ٹوک نہیں کہ تم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا چیز تمہاری ہیلتھ کے لیے, تمہارے فیتھ کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز اچھی نہیں ہے, کس چیز کے کھانے سے تمہیں کون کون سی بیماری لگے گی اور تمہاری غیرت کا جنازہ نکلے گا, اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہر چیز بس دیتی جاؤ اور یہ کھائی جائیں گے. اور یہ ایسے تیز آدمی ہیں, ایسے تیز ہیں کہ ہر فارمولے کے اندر ایسا ٹیسٹ رکھیں گے کہ اس کا میچ دنیا نہ بنا سکے. یہ پوری دنیا میں جو کوکو کولا اور پیپسی کا جو برانڈ ہے, اس کا جو ایکچوئل فارمولا ہے وہ ان کے پاس ہے, اور اس فارمولے کا توڑ آج تک نہیں نکلا دنیا سے کسی.
جو ٹیسٹ یہ پتہ ہے چیز بناتے ہوئے یہ دماغ کا وہ حصہ جو ٹیسٹ کو ڈیل کرتا ہے، یہ اس حصے کو ذہن میں رکھ کے چیز بناتے ہیں کہ تاکہ انسان اس چیز کو کھانے کے بعد اس کا عادی بن جائے، ایڈکٹڈ ہو جائے. یہ ایڈکشن کو لاتے ہیں اس چیز میں کہ آپ کو اس چیز کا ایڈکٹ کر دیا جائے. اب انہوں نے جتنے بھی کھانے کے برانڈ تھے نا، وہ سارے کے سارے اس سوچ کے ساتھ بنائے کہ کھانوں کے ذریعے، کھانوں سے پیار کے ذریعے ان کو ان کے دھرم سے دور کر دو، یہ دھرم کے ساتھ ہی نہ رہے. پہلا ان کا ٹارگٹ یہ تھا. اور دوسرا ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ دوسرا ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ان کے فیتھ کی روٹ تو جو شرم و حیا ہے نا، جو لجا ہے، یہ روٹ ہے، روٹ فیتھ کی. انہوں نے اگلا اٹیک کیا ہے آپ سے شرم و حیا چھیننے کے لیے، آپ سے لجا چھیننے کے لیے، تاکہ جب یہ نہیں ان کے اندر رہے گا نا تو یہ آٹومیٹیکلی یہ جس مرضی دھرم پہ رہے یہ اس دھرم کے نہیں رہیں گے. پورے یورپ سے انہوں نے لجا چھین لی، غیرت چھین لی، شرم چھین لی. یورپ سارے کے سارے کو بغیرت کر دیا. ان سے صرف ایک چیز چھینی انہوں نے، غیرت لے لی. غیرت چھیننے کے بعد دیر تھی کہ جناب سارے کے سارے جو ہے نا وہ بس اب نہ کوئی روک ہے، نہ ٹوک ہے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی ڈانٹنے والا، نہ کوئی یہ نہ وہ. آج آپ یورپ کے اندر جائیں تو یورپین میں یا آپ کو بوڑھے ملیں گے یا جوان ملیں گے، بچے بھی نہیں پیدا کر رہے کہ جی بچیاں پیدا کرنے کی ضرورت کے لیے، اڈے سے آپ لینڈ کی ضرورت کے لیے. اگلے 20 سال کے بعد آپ دیکھنا کہ یورپ کا کیا حال ہوتا ہے. پھر یہاں سے یہ بندے منگوائیں گے کہ آجو سارے ملک میں آ کے سنبھال لو. یہ جو بے حیائی سے پیار، بیڈ کریکٹر ہونے سے پیار، لبرٹی سے پیار، یہ انہوں نے ڈالا، بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ ڈالا. وہ دنیا کے اندر اتنی سی بال پوائنٹ کی بھی ایڈ بنائیں گے نا، اس بال پوائنٹ کے ساتھ بھی جب تک وہ ننگی لڑکی نہیں نہ کھڑی کریں گے بال پوائنٹ کی بھی ایڈ نہیں بنے گی. بھائی کوئی کپڑے کی تو ایڈ تم نہیں دے رہے ہو، کوئی جویلری کی ایڈ تو تم نہیں دے رہے ہو، یا تم کوئی کسی اور چیز کی ایڈ تو نہیں دے رہے ہو بھی جس کا تعلق کوئی لڑکی کے ساتھ ہو، بھی بال پوائنٹ کا تعلق اس کے ساتھ. لیکن جب تک وہ ایسی وہ جناب لباتی ہوئی حرکتیں نہ کرے اس وقت تک بال پوائنٹ کی ایڈ نہیں بنے گی. یہ دوائی جب بھی آئے گی، دوائی کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی کاکی لگائی ہوئی ہوئے گی. ریموٹ ہے، ریموٹ بنانا ہے تو ساتھ کوئی نہ کوئی انہوں نے کاکی جوڑی ہوئی ہوئے گی. یہ انجانے میں جو آپ کے ساتھ گیم کی جا رہی ہے کہ آخر ہر چیز کی ایڈ کے ساتھ انہوں نے بےہودہ اور ننگی عورت کو ہی آگے کیوں کھڑا کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے آپ سے لجا چھن جائے، آپ سے شرم و حیا چھن جائے. اور جب آپ سے شرم و حیا چھن جائے گا آپ کہتے رہیں کہ جناب میں نے سر پہ اتنا بڑا پگڑ رکھا ہوا ہے، میں بہت بڑا پوپ ہوں، اگر تیرے میں شرم و حیا نہیں تو ان کو تیرے سے کوئی فکر نہیں ہے. تو سر کے اوپر اتنا بڑا پگڑ ڈال کے تو یہ کہے کہ جناب میں تو وہ بہت بڑا مسلح ہوں، امام کعبہ ہوں، بڑا پیر ہوں. اگر تیرے اندر لجا نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے تو تیرے سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے. اگر تو بہت بڑا جناب سر کے اوپر ٹوپی رکھ کے اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ہندو کہتا ہے تو جتنا مرضی بڑا ہوتا رہے، اگر تیرے اندر لجا یا شرم و حیا نہیں تو جوش کو آپ سے کوئی فکر نہیں ہے کہ تو کسی قسم کا بھی ہندو نہیں ہے. ایسے ہی تو سر کے اوپر اتنی بڑی پگڑی باندھ لے اور اپنے آپ کو تو سنگھ سردار پتن جو مرضی کہتا رہے، اگر تیرے اندر لجا اور شرم و حیا نہیں ہے تو ان کو تیرے سے کوئی فکر نہیں ہے کہ تو کسی کام کا نہیں. یہ تھی ان کی سوچ، اور یہ انہوں نے انسان کی نیچر سے پکڑی ہے، انسان کی فطرت سے پکڑی ہے، انسان کی جبلت سے پکڑی ہے، انسٹنکٹ سے پکڑی ہے. اب پوری دنیا کو وہ اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کرتے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ وہ یہ چیز کرتے ہیں، اور ان کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں
क्रिश्चियन कितने हैं, दुनिया में मुस्लिम कितने हैं, दुनिया में हिंदू कितने हैं, दुनिया में सिख कितने, क्योंकि उनको पता है कि ये सब के सब मुंह से बोलने के लिए हैं। कोई अपने आप को क्रिश्चियन कहे, वो भी जस्ट मुंह से बोलने के लिए, अंदर से तो वो क्रिश्चियन है ही नहीं। कोई अपने आप को मुस्लिम कहे, इससे उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो अंदर से तो मुस्लिम है ही नहीं। कोई अपने आप को हिंदू कहता है तो उनको बड़ा पता है कि यार ये जो मर्जी कहते रहे ये तो हिंदू है ही नहीं। ऐसे ही कोई सिख कहता रहे, वो अंदर से सिख है ही नहीं। भाई सिख अंदर से सिख कब होएगा, जब वो सिख की टीचिंग और प्रीचिंग्स को समझेगा। मुस्ला कब होएगा, जब वो टीचिंग और प्रीचिंग को समझेगा। ज्यूइश अपना क्रिश्चियन कब होएगा, जब टीचिंग और प्रीचिंग को लेगा। हिंदू कब होएगा, जब वो टीचिंग और प्रीचिंग को लेगा, और टीचिंग और प्रीचिंग से फेथ बनेगा। और फेथ की रूट्स जो है, फेथ की जड़ें जो है वो तो लज्जा में है, और लज्जा उन्होंने अपने पास रखी हुई, जड़ें तो आपकी काटी हुई है। तो जब तक हम लोग अपनी जड़ों को ठीक नहीं करते, जड़ों को नहीं बचाते, जड़ की हिफाजत नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम फेथ वाले नहीं हो सकते। और जब तक हम फेथ वाले नहीं हो सकते, हमारे अंदर लज्जा नहीं आएगी, शर्मो हया नहीं आएगी, उस वक्त तक हम चाहे मोहब्बत का रास्ता चुने, चाहे सेक्रिफिकेशन का रास्ता चुने, तो चाहे विजडम का रास्ता चुने, वी विल ऑलवेज फेल until we don't have लज्जा शर्मो हया। लज्जा और शर्मो हया is the basic spirit and backbone towards the ईश्वर। रब की तरफ जाने के लिए असल रीढ़ की हड्डी ये है। और इस मर्ज को पूरी दुनिया अगर समझ ले कि यार हमें क्या चीज है जो रब से मिलाने और रब से दूर करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, तो वो ये है, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब हम आते हैं कि ये जितने भी महापुरुष आए, जो भी महापुरुष दुनिया में गुजरे हैं, इन सबको रब दो चीजें बेसिकली उस वक्त के इंसानों से ज्यादा हमेशा देता था। क्या चीज? इनमें हमेशा शर्मो हया और लज्जा उस वक्त के इंसानों से ज्यादा होती थी। ये उस वक्त के इंसानों से ज्यादा गैरतमंद होते थे, और उस वक्त के, उस ईरा के अंदर रहने वाले तमाम इंसानों से ज्यादा विजडम वाले होते थे, क्योंकि इन सब का टीचर जो है वो खुदा होता था। इन सब का पढ़ाने वाला, सिखाने वाला खुदा होता था। ये दो चीजें थी जो इनको एक महापुरुष बना देती थी, या एक अवतार बना देती थी, या एक गुरु बना देती थी, या एक पीर बना देती थी, या एक पादरी बना देती थी, या एक रिबाई बना देती थी। ये वो चीजें थी जो रब की ओर से बंदों को मिला करती थी। अब इनमें से ये हमने कल परसों एक प्रॉफिट का जिक्र किया था, ये जूश का ही प्रॉफिट है, इन्हीं का ही, इजराइलियों का ही, जिनकी ये मैं आपको बात बता रहा हूं, इन्हीं का ही प्रॉफिट जो जोसेफ है, जिसकी हमने उस दिन कथा शेयर कर रही थी कि वो जो राजे के पास बिकता बिकता चला गया, और राजे की जो रानी थी, वो रानी ही खुद अपने उस स्लेव से, अपने उस नौकर से प्यार करने लग गई, और उसने वो प्यार की जस्टिफिकेशन लोगों को जिस तरीके से बुलाकर दी थी कि जनाब ये देखो कि ये कितना हसीन है, मैं कोई ऐसे ही नहीं इसके पीछे पागल हुई थी। इस रानी ने एक दफा क्या किया, इसने एक दफा ऐसे किया कि इसने एक ऐसा रूम बनवाया, एक ऐसा कमरा बनवाया जिसके 7 दरवाजे थे। हर दरवाजे के 2 फुट पीछे एक पीछे दरवाजा, फिर उससे 2 फुट पीछे वाल बना के, फिर उससे पीछे दरवाजा, फिर उससे पीछे दरवाजा। तो 7 दरवाजे लगते थे, और अंदर आगे बेडरूम था। इसने इनको, जोसेफ को बुलाया, अपने साथ उस कमरे में ले गई, और हर कमरे को ताला लगाती गई, हर दरवाजे को ताला लगाती गई। 7 ताले लगाए, 7 दरवाजे बंद किए। 7 दरवाजे बंद करके जोसेफ को कमरे में ले जाके वहां उसने अपनी इच्छा और डिजायर का इजहार किया कि मैं आपसे ये चाहती हूं। उस वक्त वो रब के खौफ से इतने डरे, इतने कांपे, क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रॉफिट आए हैं, जितने भी मैसेंजर्स आए हैं,
जितने भी रसूल आए हैं, जितने भी अवतार आए हैं, ये सब के सब इस मामले में इनोसेंट रहे हैं, इस मामले में ये सब के सब प्योर रहे हैं। इनमें से कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं गुजरा कि जिसने सवाए शादी और लीगल वे के किसी के साथ कोई रिलेशन बनाए हो, कोई एक भी ऐसा नहीं आया। तो उन्होंने अपने आप को इस चीज से बचाने के लिए खुद को अपने उससे छुड़वाते हुए दरवाजे की तरफ जब ये भागे हैं, तो सारे के सारे ताले जो हैं ऑटोमेटिकली खुलते चले गए। किसी भी ताले को इन्होंने खुद से हाथ नहीं लगाया, ये सिर्फ दौड़े हैं, और दौड़े हैं जब, तो उस वक्त वो सब के सब ताले जो हैं वो खुलते चले गए। और जब ये बिल्कुल बाहरले दरवाजे से बाहर आए, तो अचानक इसका पति भी सामने ही खड़ा था, वो कहीं घर एंटर हो रहा था। जब उसने उसको देखा तो उसने ये ब्लेम उन पे डाल दिया कि ये आपकी पत्नी के साथ सही नहीं था, और इसने आपकी पत्नी को अंदर कमरे में लगाने की कोशिश करी है। तो उस वक्त जोसेफ ने अपनी सफाई के लिए ये बात कही कि जी मेरी सफाई जो है, उस वक्त एक बच्चा पंगूड़े में पड़ा था, तो उसने राजे से ये कहा कि मेरी सफाई ये बच्चा देगा, मेरी सफाई ये बच्चा देगा, कि क्या मैंने तेरी अमानत में खयानत करी है या इसने अमानत में खयानत करी है। तो उन्होंने कहा कि यार ये बच्चा कैसे तेरी गवाही देगा। उन्होंने कहा जी जब आप बच्चे से पूछेंगे तो ये मेरी गवाही देगा। तो राजे ने दरबार लगाया और बुलवा लिया, और ये केस जब सामने रखा और उस बच्चे से पूछा कि बताइए कि जोसेफ जो है ये पापी है, ये सिंफुल है, ये गुनाहगार है या रानी गुनाहगार है। तो उसने कहा जी सिंपल है, आप ये देखें कि जोसेफ की कमीज जो है वो आगे से फटी हुई है या पीछे से फटी हुई है। अगर तो जोसेफ की कमीज फ्रंट वाले हिस्से से अगले घेरे से फटी है, तो फिर समझ लें कि जोसेफ पापी है, कि जोसेफ ने उस पर अटैक करने की, हमला करने की या उसको पकड़ने की कोशिश करी है। और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है, तो फिर जोसेफ ने भागने की कोशिश करी है और उसने पीछे से पकड़ा है। इस कमीज से डिसीजन कर दिया था उस बच्चे ने। तो जब उनकी कमीज मंगवा के देखी गई तो कमीज पीछे से फटी हुई थी। इससे जोसेफ जो है वो उस तोहमत से, उस ब्लेम से छूट गए थे। ये रब ने उनको इतना प्योर और इतना शर्मो हया वाला बनाया था कि ऐसी सूरत में भी उन्होंने अपने आप को इस चीज से बचा लिया। एक दूसरा वाकया जो है, ये एक राजा था और उसने अपनी पत्नी के साथ कहीं जो है ना बातचीत करते हुए लड़ाई करी, और लड़ाई जब ज्यादा बढ़ी तो उसकी पत्नी ने उसको कह दिया नरखी, कि तू नरखी है। जब उसने उसको नरखी कहा तो उसने गुस्से में आकर उसको ये कहा कि अब जब तक कोई मुझे रिटर्न में स्वर्गी नहीं ना कहेगा कि तू स्वर्गी है, उस वक्त तक मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तूने मुझे नरखी बोल दिया है, अब मैं तेरे पास तब आऊंगा कि जब मुझे कोई रिटर्न सबूत के साथ स्वर्गी कह दे। अब किसी को क्या पता है कि जी कौन स्वर्गी और कौन नरखी, कैसे कोई कह सकता है कि यार ये रिटर्न सबूत है। वो राजा अभी बड़ा परेशान कि उसको ये गारंटी कौन दे, ये सबूत कौन दे। उसने बड़े बड़े वो जनाब पादरी बुलवाए, बड़े बड़े उसने वो साधु संत और पंडित बुलाए और उनसे कहा कि यार मुझे विद लॉजिक विद प्रूफ जो है ना वो बताएं कि जी मैं स्वर्गी हूं या नरखी हूं, और जो आदमी मुझे ये बताएगा मैं इतना इनाम दूं। तंग आके उसने एक कोई गुरु ऐसे बुलवाए कि जिनसे उसने कहा कि जी आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं स्वर्गी हूं या नरखी, लेकिन प्रूफ के साथ, लॉजिक के साथ। उसने कहा जी उसके लिए आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सही देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, तो मैं उन प्रश्नों के उत्तर से ये कह सकता हूं कि तुम स्वर्गी हो या नरकी हो। उसने कहा हाँ जी पूछिए, शौक से पूछिए। उसने उस राजे से कहा कि क्या कभी जिंदगी में, तेरे पूरे जीवन में ऐसा इवेंट आया है, ऐसा मौका आया है
کہ جب کبھی تجھے پاپ کرنے پہ گناہ کرنے پہ پوری دسترس حاصل ہو, تیرے پاس پوری اتھارٹی ہو, پوری طاقت ہو, پورا رائٹ ہو, پورا موقع ہو, پورے سرکمسٹانسز ہو اور تو کر سکتی ہو, ایسے سرکمسٹانسز تجھے ملے ہوں کہ تیرے پاس پاپ کرنے کی پوری سویدھائیں ہوں, پوری شکتی ہو, پورے سرکمسٹانسز ہوں, اور تو خدا کے خوف کی وجہ سے, خدا سے محض ڈر کی وجہ سے تو نے وہ پاپ چھوڑ دیا ہو. کیا کبھی زندگی میں کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں اپنے آپ کو میں نے بند کیا. اس کمرے کے 2 دروازے تھے, کھڑکیاں تھیں, میں نے ساری بند کر دی, کھڑکیاں دروازے بند کر دیے. جب میں اس کے پاس گیا تو وہ لڑکی خوف خدا کی وجہ سے, خدا کے خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی, لرز رہی تھی. میں نے اس کو لرزتے ہوئے, کانپتے ہوئے, روتے ہوئے جب دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کا خوف ہے, تو اتنی لرز کیوں رہی ہے, کانپ کیوں رہی ہے؟ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہے, ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہے. تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس کو کسی دروازے کے کھلے ہونے کا خوف ہے, اور شاید یہ اس دروازے کے کھلنے کی وجہ سے یہ چیز کہہ رہی ہے. کہتا کہ میں دوبارہ اٹھا اور میں نے پھر وہ اپنی طرف سے ساری تسلی کری, دروازے کھڑکیاں سارے دیکھے, اور میں نے اسے آ کر بڑے وشواس سے یہ کہا کہ نہیں, میں نے سب دروازے کھڑکیاں دیکھ لیے ہیں, سب کے سب بند ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر وہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ نہیں, ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہے, ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہے, ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہے. میں نے تنگ آ کے چلا کے بولا اور اس سے کہا کہ تو اندھی ہے, نابینی ہے, تیری آنکھیں نہیں ہیں, تو دیکھ نہیں سکتی, مجھے بتا تو صحیح کہ کون سا دروازہ کھلا ہے. تو اس وقت وہ لڑکی ہلکاتی ہوئی آواز میں بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ راجا جی, میری آنکھیں اندھی نہیں ہیں, میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. تو ان دروازوں کو بند کر رہا ہے جسے تیری آنکھیں دیکھتی ہیں, اور میری آنکھیں ایک ایسے دروازے کو دیکھ رہی ہیں جسے تیری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ کون سا دروازہ ہے جسے تیری آنکھیں دیکھتی ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ دروازہ میرے رب کا ہے, اور میرے رب کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. میرا رب ابھی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں. مجھے اس دروازے سے شمع آ رہی ہے, لجا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے کہ وہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. اگر تو اس دروازے کو بند کر سکتا ہے تو میں تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں, اور اگر تیرے سے وہ دروازہ بند نہیں ہوتا تو میں اسی طرح سے کانپتی اور لرزتی رہوں گی. تو وہ راجا کہتا ہے کہ اس لڑکی کے بس ان شبدوں کے کہنے کی دیر تھی, میرے اپنے دل کے اندر اس قدر خوف خدا پیدا ہوا کہ میں خود لرز گیا, میں خود کانپ گیا, اور میں نے اس لڑکی کے چرنوں میں گر کے اس سے क्षमा مانگی, اس سے معافی مانگی کہ تو نے مجھے میرا بھولا ہوا رب یاد کرا دیا ہے. میں اپنے فیتھ کی ساری حدیں توڑ چکا تھا, میں اپنی جڑیں کاٹ چکا تھا, میں نے اپنے فیتھ کو کل کر دیا تھا, لیکن آج تو نے میرے فیتھ کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے. میں اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا, مگر تو نے مجھے میرے رب سے جوڑ دیا ہے. تو نے میری آنکھوں کو دوبارہ سے بینائی عطا کر دی ہے, میری آنکھیں اندھی ہو چکی تھی, میں گناہوں کی دلدل میں جا چکا تھا اور رب کو بھول گیا تھا. تو نے مجھے دلدل سے کھینچ کے دوبارہ سے پیورٹی کے راہ پہ اوپر ڈال دیا ہے. تو نے میرے مارگ کو درشک کر دیا ہے. تو میرے لیے ایک گرو سے زیادہ رول پلے کر گئی ہے. تیری یہ بات جو ہے میری زندگی چینج کر گئی ہے. میں آپ سے क्षमा چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کری. وہ راجا کہتا ہے کہ اس کے بعد سے میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر تک پہنچانے کا ارینج کرا, اور میں نے اس کو اتنا دھن دے دیا, اتنی دولت دے دی کہ آگے بقیہ زندگی میں کبھی اس کو اس طرح کی چیز کے لیے پیسے کے پیچھے کہیں جانا نہ پڑے.
میں نے اس کو اتنا دے دیا کہ وہ اگر اگلے 100 سال بھی زندہ رہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے کھاتی رہے. تو بس میری لائف میں یہ ایک ایونٹ آیا تھا کہ جہاں میرے پاس پوری اتھارٹی تھی, پوری سویدھائیں تھیں, مگر میرے دل میں خوف خدا آ گیا تھا, اور اس خوف خدا کی وجہ سے میں کانپ گیا تھا, لرز گیا تھا, رو پڑا تھا, اور میں نے اپنے آپ کو اس پاپ سے ودا کر لیا تھا, جدا کر لیا تھا. تو اس بندے نے, اس گرو نے اس کو لکھ کے سرٹیفکیٹ دے کے نیچے سٹیمپ لگا دی کہ میں نے یہ ویداز میں, یہ بکس میں, یہ گرنتھوں میں پڑھا ہے کہ اگر کسی شخص کو پوری اتھارٹی ہو, پورا چائس ہو, پوری قدرت ہو پاپ کے اوپر, مگر عین پاپ کرنے سے پہلے اس کو اس کا رب یاد آ جائے اور رب کی یاد اس کو اتنا ڈرا دے کہ وہ اپنے رب سے ڈر کر اپنے آپ کو اس پاپ سے علیحدہ کر لے, تو اس شخص کو میں کبھی نارے دوزخ کے اندر, کبھی نرک کے اندر, کبھی جہنم کے اندر میں نہیں جلاؤں گا, میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سورگ میں جگہ دے دوں گا. تو میں یہ لکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ تو سورگی ہے. یہ سرٹیفکیٹ لے کے وہ اپنی پتنی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے کسی نے سورگی کہہ دیا ہے, تو نے مجھے نرخی بولا تھا, اب میرے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ آ گیا, اب میں تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں, اب میں تیرے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں. یہ جو فیتھ ہے ہمارا رب کے ساتھ جو ہے, اس کو جو فیتھ کو فیتھ ملتا ہے نا, فیتھ کا جو فیتھ ہے, فیتھ کا فیتھ شرم و حیا ہے, فیتھ کا فیتھ لجا ہے, فیتھ کا فیتھ موڈسٹی ہے, فیتھ کی آتما موڈسٹی ہے, فیتھ کی جان موڈسٹی ہے, فیتھ کی روح موڈسٹی ہے. اگر موڈسٹی نہیں ہے آپ کے پاس, پیورٹی نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر سمجھ لیں کہ فیتھ کی بلڈنگ جو ہے وہ سوکھ چکی ہے, فیتھ کا درخت بھی سوکھ گیا ہے, اور اس کے اندر بھی کوئی ہریالی یا کوئی روشنی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لجا, شرم, حیا یہ صرف مردوں کا زیور ہے اور یہ مردوں کے ہی ہاتھ آیا ہے یا مردوں کو ہی یہ چیز نصیب ہوئی ہے. ایسا نہیں. دنیا میں بے شمار ایسی ناریاں گزری ہیں جن کے اوپر ایسے موقع آئے, مگر انہوں نے شرم و حیا کو اور لجا کو اتنی امپورٹنس دی کہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا اپنے فیتھ کی طاقت سے, اپنے وشواس کی طاقت سے, اپنے بلیو کی طاقت سے. ماتا دروپتی کو جب بڑے دربار کے اندر راجا بے عزت کرنا چاہتا تھا اور اس کی لجا, شرم و حیا کو تار تار کرنا چاہتا تھا, راجے کے ہاتھ اس کے کپڑے تک تو جاتے ہیں, اس کی چادر تک تو جاتے ہیں, مگر چادر اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کھینچتے جا رہے ہیں اور میلوں کے حساب سے وہ کپڑا تو پیچھے اکٹھا ہوتا جا رہا ہے, مگر رب ماتا دروپتی کو ننگا نہیں ہونے دینے پا رہا. یہ اس لیے کہ اس کے اندر فیتھ, لجا اور شرم و حیا کا وہ ایلیمنٹ تھا, وہ عنصر تھا کہ جو بڑے بازار میں رب اس کی رکشا کر رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماتا دروپتی کو تو رب بھرے دربار میں ننگا نہ ہونے دے, تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ سیتا ماتا کو راون کے دربار میں رب ننگا کر دے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اگر سیتا ماتا آگ نہ لگاتی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت راون کے محل کو آگ نہ لگا سکتا. یہ سیتا ماتا کی پیورٹی ہے, یہ ان کی لجا ہے, یہ ان کا شرم و حیا ہے, جس نے راون کے پورے تخت و تاج کو, محل کو آگ لگا کے رکھ دی. ایک فقیر تھا, منگتا تھا, اور وہ ساری زندگی مانگتا تھا, اور مانگتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹی سی ڈول, کمنڈلی, بالٹی سلور کی لٹکائی ہوتی تھی, اور اپنا ایک ہاتھ بالٹی کے اندر آدھا کلو دہی ہوتا تھا, اور وہ ہاتھ اس نے پکا اس دہی کے اندر بھگویا ہوا ہوتا تھا. کسی نے پوچھا کہ یار یہ تو ہر وقت اپنا ہاتھ اس دہی کے اندر کیوں رکھتا ہے؟
اس نے کہا کہ میں ڈاکو تھا، میں ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالتا تھا۔ ایک مرتبہ میں کسی راستے پہ ڈاکے کی غرض سے بیٹھا تھا، وہاں سے ایک بارات گزری اور اس بارات کو میں نے ساری کو لوٹ لیا۔ اینڈ پہ آ کر میں دلہن کے پاس گیا، وہ ڈولی میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم نے جتنی جیولری پہن رکھی ہے یہ ساری اتار کر مجھے دے دو۔ اس نے وہ ساری جیولری اتار کر مجھے دے دی۔ میرے اندر شیطان گھس گیا اور میرا دل چاہا کہ میں اس ناری کو پکڑوں اور اس سے اپنی غرض پوری کروں۔ جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ پیچھے سمٹ گئی اور اس نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے ساری زندگی کسی شخص کو اپنے بدن پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیا، کسی مرد نے ابھی تک مجھے چھوا نہیں ہے۔ تم بھی یاد رکھو کہ مجھے چھونا نہ، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ تمہیں جتنی جیولری چاہیے، دھن چاہیے، دولت چاہیے، وہ میں تجھے دے دوں گی، لیکن میرے شریر کو، میری باڈی کو ٹچ نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا۔ کہتا ہے مجھے اس کی نصیحت نے اثر نہ کیا، میرے اوپر پھر شیطان آیا اور میں نے پھر آگے بڑھ کے جب اس کے بازو کو پکڑا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے کسی آگ سے دہتے ہوئے تیز لوہے کے راڈ کو یا انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ کہتا یہ ہاتھ اس دن سے ہر وقت ایسے جلتا ہے، ایسے جلتا ہے کہ جیسے یہ آگ کے اندر پڑا ہو، اور میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر اس کو پانی سے، جل سے، لسی سے، دہی سے باہر نکالتا ہوں تو میری چیخیں نکلتی ہیں۔ تب سے میں نے یہ ہاتھ اس بالٹی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ موڈیسٹی کی اور پیورٹی کی وہ مثالیں ہیں، یہ وہ علامتیں ہیں، یہ وہ پھل ہے جو رب ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جو اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں، جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کا سودا، اپنی عزت کا سودا، اپنے نفس کا سودا، اپنے سیلف کا سودا، اپنی موڈیسٹی کا سودا رب سے کر رکھا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی رب کو دے رکھی ہوتی ہے۔ وہ رب سے پیار کرنے والے اور رب کے اوپر مٹنے والے ہوتے ہیں۔ ایک شخص سے مزدور تھا، ریڑھی لگاتا تھا، محنت مزدوری سے اپنی چیزیں بیچتا تھا۔ کسی بستی میں گیا تھا، مزدور ریڑھی کے اوپر سامان رکھا ہوا تھا، مگر رب نے اس کو شکل و صورت بہت دی تھی، بہت پیارا تھا شکل و صورت سے۔ اس کی شکل و صورت دیکھ کر کسی ناری کے دل میں برا خیال آیا، میں آج اس سے اپنی ڈیزائر فلفل کروں گی۔ اس نے اس کو کسی بھی فراڈ سے اپنے گھر میں بلا اور گھر میں بلا کے اس کو کہا کہ میں نے یہ تیرے برتن، یہ تیرا سامان جو ہے وہ دیکھنا ہے، تم ریڑھی اندر لے آؤ۔ اس کی ریڑھی اندر کرنے کے بعد اس سے اپنی ڈیزائر کا اظہار کیا۔ اس شخص نے اپنے آپ کو اس ناری سے بچانے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا کہ مجھے بہت تیز یورین آیا ہے، تم مجھے 5 منٹ دے دو، میں واش روم سے نکل آؤں تو پھر میں تیری بات سنتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم واش روم کر لو۔ وہ واش روم میں اس نے وہاں سسو پوٹی کیا اور وہ اپنے شریر پہ، اپنے باڈی پہ، اپنے ڈریس پہ، اپنے اوپر مل لیا۔ اپنے اوپر مل کے جب وہ باہر نکلا تو جب اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے اوپر سسو پوٹی ملا ہوا ہے تو اس نے اس کو گالیاں دے کے، دھتکار کے، ڈنڈے مار کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ وہاں سے نکل کے اپنے گھر میں آتا ہے اور آ کر اپنا ڈریس چینج کرتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اور جب نہانے دھونے کے بعد، اپنے آپ کو صاف کرنے کے بعد رب کے پاس جاتا ہے تو رب کے آگے متھا ٹیک کے رب سے یہ کہتا ہے ربا تو جانتا ہے کہ آج میں نے اپنے اوپر گندگی کیوں ملی ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپوتر کیوں کیا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ذلت کیوں دی ہے، اپنی انسلٹ کیوں کروائی ہے، اس سے گالیاں کیوں کھائی ہیں، اس سے سوٹیاں کیوں کھائی ہیں۔ اس چیز کو صرف تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ میرے رب اس کا پھل مجھے اس دنیا میں بھی چاہیے اور اگلی والی دنیا میں بھی چاہیے۔
وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے کانوں میں آکاش وانی آئی، رب کی اور سے آواز آئی کہ دنیا کے اندر ہم تجھے اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ یہ دیں گے کہ ساری زندگی تیری باڈی سے، تیرے جسم سے، تیرے شریر سے خوشبو آئے گی، تو جہاں بھی جائے گا دنیا تیرے سے پوچھے گی یہ خوشبو تو نے کہاں سے لی ہے، کیونکہ تو نے میرے لیے اپنے آپ کو گندا کیا تھا، اس کا ریوارڈ تجھے دنیا میں یہ دوں گا، اور جب تو اگلے ورتمان میں آئے گا تو میں تیری باڈی میں اتنی خوشبو ڈال دوں گا، اس قدر تیری باڈی معطر کر دوں گا کہ تیری باڈی کی خوشبو جو ہے 100 کوس تک، 100 میل تک، 150 کلومیٹر تک جائے گی، تو جہاں جہاں سے گزرے گا 150 کلومیٹر تک لوگ تیری خوشبو کو سونگیں گے۔ ہم نے اپوترتا اور اموڈیسٹی کو بالکل مذاق سمجھ لیا ہے، یہ اتنی ہم نے لیس امپورٹنس دے دی ہے زندگی میں کہ اس اسپیکٹ کو ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس چیز پہ بات کریں، اس چیز پہ بحث کریں، یا اس چیز پہ بولیں، یا اس کو کوئی امپورٹنس دیں، یا اس کے بارے میں کوئی سوچیں۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم کسی بھی بندے کے بارے میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا جو یہ اسپیکٹ ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، یہ اس کا پرائیویٹ میٹر ہے، تم صرف یہ دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، تمہارے ساتھ بزنس ٹھیک کرتا ہے بس ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ بات ٹھیک کرتا ہے بس ٹھیک ہے، اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے بس ٹھیک ہے، جو اس کو تم دیتے ہو وہ ٹھیک کر رہا ہے جی ٹھیک کر رہا ہے، تو تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ اس کے پرائیویٹ افیئرز کیا ہے، اس کے پرسنل میٹر کیا ہے، اس کی پرائیویٹ لائف کیا ہے، یہ وہ۔ ہماری یہ حالت ہے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے زیادہ دیکھنے والی چیز ہے، اس کو ہم نے زندگی میں سب سے لیس امپورٹنس دے رکھی ہے، کیونکہ اس کی پوری لائف کو، پورے فیتھ کو، پورے بلیف سسٹم کو صرف یہ چیز ہے جو زندہ رکھتی ہے، جو اس کے اندر ارتھ دیتی ہے، کرنٹ دیتی ہے، بجلی دیتی ہے۔ اگر اس بندے کا پرائیویٹ میٹر ٹھیک نہیں ہے، پرائیویٹ لائف ٹھیک نہیں ہے، پرسنل لائف ٹھیک نہیں ہے، زندگی کے افیئرز ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہاری کمپنی کے اندر، وہ تمہاری فیکٹری کے اندر، وہ تمہارے گھر کے اندر چاہے بھلے سے جتنا مرضی اچھا کام کر رہا ہو، ایک نہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے گھر کو، تمہاری فیکٹری کو، تمہاری جان کو، تمہاری عزت کو لوٹ لے گا۔ وہ کبھی بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہو سکتا جس کی انٹرنل لائف ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اگر اس کی انٹرنل لائف ٹھیک ہوئے گی، انر لائف ٹھیک ہوئے گی، پرائیویٹ لائف ٹھیک ہوئے گی، یہ موڈیسٹ ہوئے گا، پوتر ہوئے گا، پیور کریکٹر والا ہوئے گا، تو بھلے سے وہ آپ کا کام ٹھیک نہ کرتا ہو، کام گندا کرتا ہو، غلط کرتا ہو، آدھا کرتا ہو، توڑ کے کرتا ہو، لیکن جب کبھی اس کا ٹائم آئے گا نا اس کے بکنے کا اور خریدنے کا، تو وہاں وہ بکے گا نہیں، اسے کوئی خرید نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر لجا ہے، اس کے اندر موڈیسٹی ہے، اس کے اندر شرم ہے، اس کے اندر حیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس کو وقت آنے پہ قیمتی بنا دے گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ ہمارا پردھان منتری ہو، چاہے وہ ہمارا پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ ہمارا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ ہمارا سیناپتی ہو، چاہے وہ ہمارا نیتا کا ہو، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو، چاہے وہ ہالی ووڈ کا ایکٹر ہو، ہم نے سب کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہ یار یہ ان کا پرسنل میٹر ہے جی، یہ ان کی پرائیویٹ لائف ہے جی، آپ اس چیز کو چھوڑو، بس یہ دیکھو وہ دیش کیسا چلا رہا ہے، یہ دیکھو جی وہ ایز اے نیتا کیسا ہے، یہ دیکھو جی وہ ایز اے ہینڈلر کیسا ہے، یہ دیکھو جی وہ ایز اے ایسا کیسا ہے۔ یہ باقی ساری کی ساری خوبیاں اس کی ایک طرف اور اس کی صرف ایک بات ایک طرف۔ اگر وہ اس کسوٹی پہ پورا اتر آئے، اس چیز میں وہ ٹھیک ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ باقی ساری چیزوں میں وہ ٹھیک ہوئے گا، اور اگر وہ اس چیز میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ باقی کسی چیز میں ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ آپ نے ایک شبد اپنے پنڈتوں سے، سادھوؤں سے، رشیوں، منوؤں سے، گروؤں سے، پیروں سے، ربائیوں سے، ان سب سے آپ نے ایک شبد
बड़ी दफा सुना होगा, बार बार सुना होगा, जिंदगी में करोड़ों बार सुना होगा, और वो शब्द है नहूसत, मनहूस। आप एक शब्द बोलते हैं मनहूस, नहूसत, जी ये घर मनहूस है, ये गाड़ी मनहूस है, जी ये बंदा मनहूस है, ये नारी मनहूस है, ये फलां चीज मनहूस है। और मनहूसत और नहूसत आती कहां से है, फूटती कहां से है, इसकी जड़ क्या है, इसकी प्रोडक्शन कहां से होती है? याद रखो कि नहूसत जो है, नहूसत पैदा ही इमोडेस्टी से होती है। जब कोई शख्स मोडेस्ट नहीं रहता तो नहूसत पैदा होती है, जब कोई शख्स प्योर नहीं रहता तो नहूसत पैदा होती है। और जो शख्स अपनी बर्थ में प्योर नहीं है, अपने माता पिता से प्योर नहीं आया है, उस शख्स को बाई बर्थ नहूसत मिल जाती है, और वो जिंदगी भर चाहे सारी जिंदगी मंदिरों में बैठा रहे, मस्जिदों में बैठा रहे, चर्चों में बैठा रहे, वो जहां भी कहीं जाएगा उसके हाथ से कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा जहां से नहूसत छलक के बाहर आ जाएगी। ये है वो नहूसत। अगर वो कैरेक्टर वाइज अपने आप को ठीक कर लेगा, प्योर कर लेगा, पवित्र कर लेगा, तो उस बंदे के हाथ से नहूसत जाएगी, फिर वो शख्स मनहूस नहीं रहेगा। ये जब इतने बड़े बड़े जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल्स होती हैं, उनके पास जब कोई बंदा जाता है तो वो बंदे का माथा ही क्यों देखते हैं? सबसे पहले माथे के ऊपर आपका मोडेस्ट होना और मोडेस्ट ना होना लिखा होता है, बाकी वो आपके कोई कर्म शर्म नहीं देखते कि जनाब आप कितना जप करते हो, कितनी पूजा करते हो, कितने पाठ करते हो, कितने सत्संग करते हो, कितने जनाब माला जपते हो, कितना दान देते हो। वो इन चीजों में नहीं जाते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई साहब या जो रानी आई है ये मोडेस्ट कितनी है। बस माथे से वो एक ही चीज पढ़ते हैं, और इससे वो अगली सारी चीजों का अंदाजा लगा लेते हैं कि जो बंदा मोडेस्ट होएगा वो बाकी सारी चीजें अपनी ठीक कर लेगा, और जो बंदा मोडेस्ट नहीं है वो जिंदगी भर लगा रहे, वो अपनी बाकी चीजें ठीक नहीं कर सकता। जब कोई शख्स एक मर्तबा, एक बार जिंदगी में, सिर्फ एक बार जब वो प्रोस्टिट्यूशन करता है, बलात्कारी करता है, इलीगल अनलॉफुल फिजिकल रिलेशन किसी से बना देता है, उस एक दफा का जो रिलेशन बनाना है, ये कुछ लोग कहते हैं कि 40 वर्षों की नेकियां, और कुछ लोग कहते हैं 50 वर्षों की नेकियां, और कुछ लोग कहते हैं 60 वर्षों की नेकियां, और कुछ कहते हैं कि पूरे के पूरे जन्म की नेकियां वो एक वक्त का फिजिकल रिलेशन लेकर चला जाता है। ये इतनी बुरी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी मनहूस, जहां पे जमीन के जिस टुकड़े पे, जमीन के जिस हिस्से पे जब कोई शख्स, मर्द या औरत, जब कोई शख्स अनलॉफुल फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, वो जमीन कांपती है, वो जमीन रोती है, वो रब के आगे जाकर विनती करती है कि रब्बा आखिर ये हिस्सा मेरे ऊपर ही आना था, मैं ही इतनी मनहूस थी, ये गुनाह इसने मेरे ऊपर ही बैठकर करना था, ये किसी दूसरी जगह पे बैठकर नहीं कर सकता था। वो जमीन रब से जाकर शिकायत करती है, वो चीज रब से जाकर शिकायत करती है, वो जगह रब से जाकर शिकायत करती है कि ये नहूसत तूने मेरे हिस्से में ही लिखी थी, इसने ये चीज मेरे ऊपर ही बैठकर करनी थी। जब कोई शख्स एक मर्तबा प्रोस्टिट्यूशन के बाद, एक मर्तबा के बलात्कारी के बाद, एक मर्तबा के फिजिकल रिलेशन के बाद, जब वो शख्स वॉशरूम में जाकर नहाता है, अपने ऊपर पानी डालता है, सर से पानी डालना शुरू करता है, पांव तक पानी डालता है, सर के बालों से लेकर पांव के अंगूठों तक, उसके पूरे बदन में, पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में जितने बाल होते हैं, एक एक रोम के साथ, एक एक बाल के साथ जो पानी लग के नीचे गिरता है, एक एक कतरे से, एक एक कतरे से, ड्रॉप से एक राक्षस जन्म लेता है, एक
शैतान जन्म लेता है, एक नेगेटिव शक्ति जन्म लेती है। वो राक्षस, वो नेगेटिव शक्ति, वो शैतान आगे 1500 साल से लेकर 3000 साल तक जिंदा रहता है, और वो 1500 सालों तक या 3000 साल तक जो उसकी लाइफ है, वो जितने पाप करेगी, वो नेगेटिव फोर्स, वो शक्ति, वो राक्षस, वो शैतान जितने पाप करेगी अगले 1500 सालों में या 2500 सालों में या 3000 या 3500 सालों में, वो सारे के सारे पाप उस बंदे के खाते में डाल दिए जाएंगे जिसने बलात्कारी की होगी, जिसकी वजह से वो राक्षस जन्म लेगा। और ना जाने उस एक मर्तबा के स्नान में, एक मर्तबा के नहाने में बंदा कितने राक्षसों को पैदा करेगा, कितनी नेगेटिव शक्तियों को पैदा करेगा, और वो नेगेटिव शक्तियां जो अगले 1500 साल से 3000 साल तक जब तक वो जिंदा है, इनकी जिंदगियां लंबी होती हैं, ये कम से कम 1500 साल से 3000 साल तक जिंदा रहते हैं। इतनी देर तक वो नेगेटिव शक्तियां जितने कर्म करेंगे वो सारे कर्म इसके खाते में डाल दिए जाएंगे। आप बताएं कि एक मर्तबा का प्रोस्टिट्यूशन आपके लिए कितनी नहूसत लेकर आता है, आपके लिए कितना अजाब लेकर आता है, आपके लिए कितना नुकसानदेह होता है। अब आप एक बंदे की नहूसत का अंदाजा लगा लें कि जिसने जिंदगी में सिर्फ एक बार ये किया होगा, वो जहां जहां पृथ्वी में जाता है, जिधर जिधर पांव रखता है, उस पांव के नीचे वाली जमीन जो है वो रब से अर्ज करती है, रब से पनाह मांगती है, रब्बा मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, इसने मेरे ऊपर पांव रखा है, कहीं इसके पांव रखने की वजह से मुझे नरक में ना डाल देना। वो शख्स जिंदगी भर जहां जहां जाएगा, जिस जिस जगह पे पांव रखेगा, जिस जिस चीज पे पांव रखेगा, वो चीज रब से रोकर पनाह मांगेगी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप मंदिर में जाएंगे, जब आप गुरुद्वारे में जाएंगे, जब आप चर्च में जाएंगे, जब आप मस्जिद में जाएंगे, जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं, मोहब्बत में जाते हैं, ऐसी किसी जगह पे जाते हैं, तो आप पहले अपने आप को जरा प्योरिटी का, मोडेस्टी का सर्टिफिकेट तो दे लें कि आप गुरुद्वारे में पांव रखने जोगे हैं, आप मंदिर में घुसने जोगे हैं, आप चर्च में, मस्जिद में पांव रखने की जो सारत कर सकते हैं। आप तो उस गुरुद्वारे को, आप उस मंदिर को, आप उस मस्जिद को अपवित्र करने जा रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि शायद मैं वहां जाके कोई ब्लेसिंग ले लूंगा। आज दुनिया ने मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चों को, मस्जिदों को डेटिंग की प्लेस बना लिया है। वहां तो बातें होती हैं, वहां तो टाइमिंग्स तय होती हैं, वहां तो रिलेशन बनते हैं। आप तो उधर खड़े हुए अपवित्रता को और नहुसत को दावत देते हैं और ये कहते हैं गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग है, ये इस चीज को तुम ब्लेसिंग कहते हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर करोड़ों फरिश्ते तुम्हारे मुंह पे लानत डाल रहे होते हैं, और तुम अपने आप को जय गुरुजी कह के ब्लेस्ड समझ रहे होते हो कि हम बड़ी ब्लेसिंग इकट्ठी कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर, आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपके मन में, आपकी सोचों में, आपके ब्रेन में प्योरिटी नहीं आ जाती, पाकीज़गी नहीं आती, पवित्रता नहीं आती, उस वक्त तक आप फेथफुल नहीं हो सकते। और फेथफुल होने के बाद आप अगला सफर शुरू करेंगे, कनेक्टिविटी विद ईश्वर, और रब से जुड़ने के लिए फिर जाके आप रास्ते तलाश करेंगे। पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, खुद को तो सच्चा कर लो, खुद को तो बेहतर कर लो। और हमारी हालत ये है कि मूसेस के दौर में एक बंदे ने, मैंने ये कथा पहले भी आपको शायद सुनाई थी, कि एक बंदे ने ये कहा था कि मूसेस जी आप रब से जरा मुझे पूछ के बताएं कि मैंने एक पाप करा है और मैं बार बार रब से माफी मांग चुका हूं, क्या रब ने मेरा वो पाप माफ कर दिया है? तो मूसेस ने जाके पूछा, फला बंदा ये पूछ रहा था, तो रब ने कहा हाँ मैंने तो माफ कर दिया है। उसको विश्वास नहीं हुआ
کہ یار پتہ نہیں کہیں رب کو دھوکہ نہ لگ گیا ہو, رب کو غلطی نہ لگ گئی ہو, رب کوئی اور پاپ نہ سمجھ رہا ہو. اس نے پھر دوبارہ پوچھا, پھر یہی بات بتائی گئی کہ ہاں رب نے معاف کر دیا ہے. اس نے تیسری بار موسیس کو بول کے پورے کا پورا بتا کر کہا کہ یہ میں پاپ کرتا تھا, میں اپنی ماں سے بلاتکاری کرتا تھا, ماں میری جب سوئی ہوتی تھی میں اسے نشہ پلا دیتا تھا, میں اس سے ریلیشن بناتا تھا, مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ پاپ میرے رب نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا ہے. اب جب موسیس نے جا کر پوچھا اس بندے کے بارے میں تو رب نے کہا کہ نہیں, میں نے اسے معاف نہیں کیا ہے. اس نے دوسرے دن پھر آ کر موسیس سے یہ کہا کہ پہلے بھی تو میں رب سے یہی پوچھتا تھا نا, جب تم کہتے ہو کہ رب انتریامی ہے, جب تم کہتے ہو کہ رب سمجھتا ہے, جب تم کہتے ہو کہ رب جانتا ہے, تو پھر رب کو اس چیز کا پتا کیوں نہیں چلا کہ میں کیا چیز رب سے معافی مانگتا ہوں, کس چیز کے بارے میں کہتا ہوں. تو اس وقت رب سے جب موسیس نے جا کر دوبارہ پوچھا کہ وہ پہلے بھی تو اسی بات کی بات کرتا تھا, اس وقت آپ نے اس کو کیوں کہا کہ میں نے معاف کر دیا ہے, اب آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت رب نے کہا کہ پہلے اس کا معاملہ میرے اور اس بندے کے درمیان میں تھا, اس نے پاپ کیا تھا اور اس کے پاپ کو صرف میں جانتا تھا, اب انہوں نے بیچ میں تمہیں گھسیڑ دیا ہے. حالانکہ وہ پرافٹ تھے, پرافٹ تو گرو سے اونچا ہوتا ہے, پرافٹ تو گرو سے اونچا ہوتا ہے. تو جب رب نے کہا کہ اب بیچ میں تو گھس آیا ہے, تو نے گھس بیٹھ کر لی ہے, بیچ میں تو آ گیا ہے, اب یہ بندہ جب تک تیرے سامنے بیٹھ کے جب تک معافی نہیں مانگے گا میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا. اس سے پتا چلا کہ جب انسان اپنا پاپ کسی سے شیئر کر لیتا ہے, کسی کو بتا دیتا ہے, اس وقت تک رب معاف نہیں کرتا جب تک جس کے سامنے آپ نے وہ پاپ بتایا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر رب سے معافی نہ مانگے. جب آپ اس کے سامنے بیٹھ کر رب سے معافی مانگیں گے, اس بندے کی وٹنس میں معافی مانگیں گے, پھر جا کے آپ کو معافی ملے گی. اب ہم آج کی سوسائٹی کو اگر دیکھیں کہ ہماری آج کی سوسائٹی کیا ہے, ہماری حالتیں کیا ہیں, ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی جتنی فرینڈ سرکل کی لسٹ ہوتی ہے پورے فرینڈز کو بتاتے ہیں اور میں نے آج یہ کیا, میں نے ایسے ایسے کیا, ہم جو ادھر ٹرپ پہ گئے تھے ادھر جناب میرے ساتھ فلاں گیا تھا یا فلاں گئی تھی ادھر, ہم نے ایسے ایسے کیا. آپ کتنے سینکڑوں لوگوں کو اپنے پاپ کے اوپر وٹنس بناتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو وٹنس بناتے ہیں کہ شاید زندگی میں کبھی آپ ان کے سامنے بیٹھ کر رب سے معافی نہ مانگ سکیں. ایسی صورت میں معافی کہاں سے آئے گی؟ جب آپ نیٹ کے اوپر اپنی سٹوریاں چڑھا دیں گے اور آپ کی وہ سٹوریاں نیٹ کے اوپر نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ پڑھیں گے, وہ وٹنس تو ہو جائیں گے, آپ کی ویڈیو دیکھ کے وٹنس ہو جائیں گے, آپ کی آڈیو سن کے وٹنس ہو جائیں گے, آپ کی سٹوری پڑھ کے وٹنس ہو جائیں گے. اتنے وٹنس جو تم پیدا کرتے ہو, چاہے سچے چاہے جھوٹے, تمہیں ان کے سامنے دوبارہ معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر کیا کرو گے؟ اگر پاپ ہو جائیں, اگر غلطی ہو جائے تو سب سے پہلا کام صرف اور صرف اپنے آپ کو اور رب کو بیچ میں رکھیں, اپنے رب سے क्षमा مانگیں, اپنے رب سے معافی مانگیں, اپنے رب کے آگے بنتی کریں کہ رب آپ کے ان پاپوں کو ناش کر دے, اس کے اوپر کسی کو گواہ نہ بنائیں. اگر آپ نے اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, ماں کو, پتا کو, گرو کو, مامے کو, چاچے کو, تائے کو, فرینڈ کو, دوست کو, سہیلی کو اگر تم نے گواہ بنا لیا تو پھر جب تک اس گواہ کے سامنے تم معافی نہیں مانگو گے تب تک معافی نہیں ملے گی. اب ہم تو اپنے فرینڈ سرکل اور اپنی سہیلیوں کو مزے لینے کے بتاتے ہیں, ہم تو اپنے دوستوں کو بڑے پراؤڈ کے ساتھ بتاتے ہیں, اور جو نہ بتائے, جس کے پاس سٹوری نہ ہو, اس کو تو سٹوپڈ, الٹریٹ, پاگل, جاہل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سننا پڑتا ہے. یہ یاد رکھیں
کہ جتنوں کو تم وٹنس کرو گے ان سارے وٹنس کے سامنے اگر زندگی نے تمہیں دوبارہ موقع نہ دیا اور تم ان کے سامنے رب سے معافی نہ مانگ سکے تو وہ پاپ آپ کا معاف نہیں ہوئے گا. اس لیے کبھی بھی کسی کو وٹنس نہ بناؤ. ہاں اگر گرو کے پاس جاتے ہو تو تنہائی ڈھونڈو, اکیلا پن ڈھونڈو کہ جب تمہاری بات صرف گرو سنے, اس وقت سنگت نہ پاس میں ہو, تمہارا کوئی پتی بھائی بہن بیٹا کوئی اور نہ پاس میں ہو, تم تنہا ہو اکیلے ہو, اپنے گرو کے چرنوں میں پاؤں رکھ کے سر رکھ کے روو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے رب سے معافی مانگے. دونوں مل کر جس کو تم وٹنس کرتے ہو وہ بھی تمہارے وٹنس ہونے کے بعد تمہارے لیے معافی مانگے, تو پھر یہ دو معافیاں جب اکٹھی جائیں گی تو رب معاف کرے گا. یہ ایک بہت بڑا ہمارا سوشل ڈرا بیک ہے کہ ہم اپنے پاپ اپنے سن بڑے پراؤڈلی بڑے فرینکلی بڑے سوشل ہو کے شیئر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کر کے ہم اپنے آپ کو کوئی بڑا وڈیرا اور اچھا پروف کر رہے ہیں یا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تو بہت جناب ہائیلی فرینک ہیں, ہم تو بڑے بولڈ ہیں, ہم تو بڑے دلیر ہیں, ہم تو جناب یہ ہیں اور یہ تو جاہل ہے اسٹوپر ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تمہیں وہ نقصان دیں گی جس کا تم کئی پشتوں تک بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تمہارا کتنا نقصان ہو جائے. ٹیسٹ آئے ہوئیں گے یہ سب کے سب مرد موڈیسٹ تب بنتے ہیں جب ان کی مائیں موڈیسٹ ہوتی ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں لکھ کر دیتا ہوں, میرے سے سرٹیفکیٹ لے لو, میں اسٹامپ پہ لکھتا ہوں کہ کوئی بھی مہاپرش کوئی بھی موڈیسٹ اس وقت تک موڈیسٹ ہو نہیں سکتا, مہاپرش بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ماں موڈیسٹ نہ ہو. ماں موڈیسٹ ہوئے گی تو بچے کے بلڈ میں, بچے کے خون میں, بچے کی باڈی میں ماں کا جو خون جائے گا, باپ کا جو خون جائے گا, وہ خون پوتر ہوئے گا تو وہ پوتر بنے گا نا, وہ بلڈ اچھا ہوئے گا تو وہ مہاپرش بنے گا نا, اس کے اندر پیورٹی ہوئے گی تو پیورٹی ٹرانسفر ہوئے گی نا. اگر ماں موڈیسٹ نہیں ہے, ماں پیور نہیں ہے تو بچہ پاویں ساری زندگی ٹنگا کھڑیاں کر لوے, پاویں یگیاں تے یگیے کر لوے, پوجا تے پوجا کر لوے, پاٹا تے پاٹ کر لوے, دانا تے دان دے لوے, بلڈ دے وچ جڑا کچھ ماں دی طرفوں ملیا ہے او دا نیم بدل کوئی نہیں ہو سکتا, او دا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہو سکتا, او دا چینج کوئی نہیں ہو سکتا. آپ جتنے بھی مرد ہیں خیر سے جدوں بھی بیاہ کرانا ہوئے ان کی پرائرٹی دیکھیں کہ ان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے. یہ ایسے گوف, ایسے نلائق, ایسے بدبخت ہیں کہ یہ بیڈ کریکٹر سے بیڈ کریکٹر ڈھونڈتے ہیں. جتنی بیڈ کریکٹر ہوئے گی اتنی پسندیدہ ہوئے گی, جتنی کریکٹر لیس ہوئے گی, جس کی لائف جتنی کتیا جیسی ہوئے گی, خنزیر جیسی ہوئے گی, اتنی وہ مردوں کو پسند آئے گی, مردوں کو اچھی لگے گی. کہ جناب اگر لڑکی لبے کہ وہ فلانے جڑے ڈرامے چ کام کر دیے, اور جڑے ماڈل دے طور تے آندی ہے, وہ جڑے فلانے گانے دے اوتے انہیں جناب رقص کیتا ہے, وہ جڑی فلانی ہے نا وہ مینوں لب جاوے. آپ جب اپنے بچوں کی ماں جو زیادہ سے زیادہ غلیظ ہے, جو زیادہ سے زیادہ گندی ہے, جو زیادہ سے زیادہ بے غیرت ہے, آپ اس بغیرت کو اپنے آنے والے بچوں کی ماں بنانا چاہتے ہیں. اس نے گھر میں آ کر بننا تو تیرے بچوں کی ماں ہے نا, تو تیرا شوق تو تھوڑی دیر میں ہی پورا ہو جائے گا نا, اس کے بعد تو ساری بات یہی رہ جائے گی نا کہ تیرے بچوں کا جو ہے وہ ماں جو ہے وہ کیسے بنے گی. اب یہ جو چیز ہے, یہ چیز آپ آج اگر ٹھیک کریں گے تو کل کو آپ کے بچے ٹھیک ہوئیں گے. اگر آپ نیک عورت ڈھونڈیں گے, حیا والی ڈھونڈیں گے, موڈیسٹ ڈھونڈیں گے, پوتر ڈھونڈیں گے, تو یقیناً کل کو آپ کے بچے اور آپ کے آنے والی جنریشن اور آپ کے اگلی والی نسل جو ہے وہ بھی ٹھیک ہوئے گی. اگر آپ نے ہی اپوتر لائف پارٹنر کے ساتھ لائف بتانی ہے, زندگی گزارنی ہے, تو پھر آپ تو اگر پوتر ہیں بھی
आपकी मोडेस्टी कहां गई, आपकी प्योरिटी कहां गई? जिन लोगों की माएं ऊंचे दर्जों पे फाइज होती हैं, जिन लोगों की माओं के ब्रेन, दिल, हार्ट, सोचें सब कुछ प्योर होती हैं, उन्हीं लोगों की संतान प्योर होगी और जिंदगी में भी न कभी स्टार बन के चलिए। याद रखें कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को और अपनी बेटियों को आप जो गिफ्ट सबसे अच्छा दे सकते हैं, सबसे प्रीशियस दे सकते हैं, वो शर्मो हया और लज्जा की शिक्षा है। उनको शर्मो हया वाला बनाएं, उनको लज्जा वाला बनाएं, उनको गैरतमंद बनाएं। बाकी ये जिंदगी गुजारने के लिए उनको पीएचडी करा देना, उनको +2 करवा देना, उनको डॉक्टर बना देना, इंजीनियर बना देना, ये तो फन है। इट इज नॉट विजडम, इट इज नॉट नॉलेज, इट इज नॉट शिक्षा, इट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन तो ये है कि उनके अंदर शर्म आपने कितनी डाली, शिक्षा तो ये है कि आपने उनके अंदर लज्जा कितनी ट्रांसफर करी, विजडम तो ये है कि आपने उनको मोडेस्ट कितना बनाया है। ये वो चीजें थी जो आपने देनी है। आप अपने बच्चों को आज ये चीज देंगे, कल को वो बच्चे आने वाली जनरेशन को वो चीज ट्रांसफर करेंगे। और अगर आपके मरने के बाद आपका बच्चा आपके लिए हाथ उठा के प्रे करता है, अगर बच्चा मोडेस्ट ही नहीं है, बच्चा प्योर ही नहीं है, बच्चा सच्चा ही नहीं है, बच्चा सत्य ही नहीं है, तो फिर क्या होएगा? उसकी प्रार्थना से यकीनन आपको बड़ा फायदा होएगा। अगर बच्चा पवित्र होएगा, प्योर होएगा, मोडेस्ट होएगा, कैरेक्टर वाला होएगा, फिर वो कभी आपके लिए हाथ उठा के प्रे करेगा तो वो प्रे सीधी आकाश पे नहीं, सेकंड आकाश पे नहीं, सीधी सत्या पे जाएगी और रब के पास जाके सीधा डेस्टिनी को चेंज करवा देगी। ये इतना कोर रिलेशन है आपका लाइफ पार्टनर का, आने वाले बच्चों का, बनने वाली सोसाइटी का। अनलकीली बहुत बड़ी बदबख्ती है। ये हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया की। वैसे तो पूरी दुनिया से ही लज्जा रूठ चुकी है, पूरी दुनिया से ही शर्मो हया उठ गया है। जब किसी इलाके, किसी देश या किसी दुनिया के अंदर से शर्मो हया उठ जाए, लज्जा उठ जाए, गैरत उठ जाए, तो फिर इंतजार करें कि दुनिया को किसी वक्त भी कोई ना कोई एपिडेमिक घेर सकती है। वबाएं तब आया करती हैं, जलजले तब आया करते हैं, भूकंप तब आया करते हैं, बाढ़ तब आया करते हैं, अग्नियां तब लगा करती हैं, कोरोने तब आते हैं। ये सारी चीजें उस वक्त आती हैं जब इंसान, ह्यूमन बीइंग एज ए होल बेगैरत हो जाते हैं। तो उनके अंदर से गैरत जब चली जाती है, लज्जा जब खत्म हो जाती है, उनके अंदर से फेथ जब वीक हो जाता है। आज पूरी दुनिया को ये जो कोरोना ने पंजे गाड़ रखे हैं, इस बात का सबूत है कि हम बेगैरती में बहुत आगे हैं। और जिस जिस देश के जितने आंकड़े हैं वो अपनी गैरत का अंदाजा इससे भी लगा सकता है कि वो लोग कितने गैरतमंद हैं। ये याद रखिएगा कि बेगैरती इन चीजों को दावत देती है। जब एज ए होल, एज ए मजमूई, इकट्ठे जब हम एज ए नेशन गैरतमंद बनेंगे, लज्जा वाले होंगे, शर्मो हया वाले होंगे, फेथ वाले होंगे, तो यकीनन रब हमें इन चीजों से बचा लेगा। मेरी दुआ है कि रब हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मोडेस्टी और प्योरिटी वाला बनाए, अच्छे करैक्टर वाला बनाए, अच्छे किरदार वाला बनाए, शर्मो हया वाला बनाए, लज्जा वाला बनाए, और यही चीज हम आगे अपने बच्चों में, अपनी आने वाली जनरेशन में, अपनी नस्ल में ट्रांसफर कर सकें। उनको ये बात हम उस वक्त कहने जोगे होंगे जब हम उनके सामने रोल मॉडल होंगे। तो ये याद रखें कि अगर बच्चा आपको देख रहा है,
اور بچے کے سامنے ماں کسی کے ساتھ بیٹھ کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے، کسی کے ساتھ باہر پارکوں میں پھر رہی ہے، ہوٹلوں میں جا رہی ہے، کلبوں میں جا رہی ہے، تو آپ اس بچے کو کس منہ سے غیرت کا لیسن دیں گے؟ کس طریقے سے آپ سمجھائیں گے؟ اگر وہ اپنے باپ کو فیس بک کے اوپر، اسکائپ کے اوپر، ایمو کے اوپر کسی دوسری بغیرت کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے، کالے کرتے ہوئے، شاعری سناتے ہوئے دیکھے گا تو وہ اپنے باپ سے کیا سیکھے گا؟ کیا لے گا؟ آپ اس کو کیا ٹرانسفر کرو گے؟ سب سے بڑی چیز جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ یہی ہے. اس لیے اس چیز کا آج دھیان کریں، آج سے کریں، ایز اے ہول کریں، سب کریں. اور یہ سب سے پریشیس چیز، سب سے قیمتی چیز، سب سے ویلیویبل چیز، سب سے سونی چیز، سب سے پیاری چیز ہے جو آپ اپنے آنے والی سنتان کو، جنریشن کو، نسل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور اپنے گھروں میں آپ نے بہو لانی ہو، بیوی لانی ہو، بابی لانی ہو، خدا کے واسطے یہ دیکھیں کہ وہ کریکٹر وائز کیسی ہے، اس کی ماں کریکٹر وائز کیسی ہے، اس کا باپ کریکٹر وائز کیسا ہے، اس کا بھائی کریکٹر وائز کیسا ہے. بے غیرتیوں میں نہ جائیں، بے غیرتوں کے ساتھ ریلیشن نہ بنائیں، بندوں کے ساتھ ریلیشن نہ بنائیں، کنجروں کے ساتھ ریلیشن نہ بنائیں. دھن تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے، پیسہ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے، خوبصورتی تو ان کے پاس بہت ہوتی ہے، لیکن اندر کی خوبصورتی ان کے پاس نہیں ہوتی. اندر کی خوبصورتی موڈیسٹی ہے، پیورٹی ہے. جو اندر سے خوبصورت ہوں، جو اندر سے پیور ہوں، جو اندر سے سونے ہوں، ان کو اپنا لائف پارٹنر بنائیں، ان کے ساتھ اپنی شادیاں کریں، ان کو اپنے بہو بنائیں، ان کو اپنی بیٹیاں بنائیں، ان کو اپنی بھابیاں بنائیں، ان کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں. اور آپ کے گھر سے بھی جو بچیاں جائیں وہ پیورٹی کا زیور لے کر جائیں. ان کو اور کوئی جیولری ملے یا نہ ملے، لیکن ان کی آنکھوں میں پیورٹی کی جیولری ہو، ان کے کانوں میں پیورٹی کی جیولری ہو، ان کی زبان میں پیورٹی کی جیولری ہو، ان کے کلائیوں میں پیورٹی کی جیولری ہو، ان کے شریر اور باڈی کے اندر پیورٹی کی جیولری ہو. اگر یہ پیورٹی کی اور موڈیسٹی کی جیولری پہن کر جا رہی ہیں تو بھلے سے بغیر زیور کے چلی جائیں، بھلے سے بغیر سونے کے چلی جائیں، وہ سب سے قیمتی چیز آپ کے گھر سے لے کر جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے انومتی چاہوں گا اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب ہمیں ایز اے ہول، ایز اے نیشن ایک موڈسٹ نیشن بنائے. جے